السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام ہم اور ہمارا معاشرہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اخلاق سے عاری ہمارا سماج، یا یوں کہیے کہ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بد اخلاقی اور بد مزاجی والے رویے کے حوالے سے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے مسلم معاشرے میں لڑائی جھگڑا، دشمنی اور عداوت کا دور دورہ ہے، بلکہ ہماری اس بد اخلاقی اور بد مزاجی کی وجہ سے غیر مسلموں کے درمیان اسلام اور اہل اسلام کی غلط شبیہ بنتی جا رہی ہے، غلط تصویر بنتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اسلام میں جس طرح عبادت اور معاملات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اسی طرح حسن اخلاق اور کردار سازی کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ علماء کرام نے حسن اخلاق کی تعریف میں لکھا ہے کہ اخلاق مصطفی کا نام ہے، یعنی اخلاق مصطفی کا نام حسن اخلاق ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو قرآن و حدیث میں جن اچھائیوں اور بھلائیوں کا حکم دیا گیا ہے انہیں اختیار کرنا، اور جن برائیوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنے کا نام حسن اخلاق ہے۔ مگر موجودہ وقت میں ہمارا معاشرہ منفی تبدیلیوں کے اس مرحلے میں ہے جہاں ہم 3 میں ہیں نہ 13 میں۔ اس وقت ہمارے اندر وہ تمام عادتیں پائی جاتی ہیں جو غیر مہذب قوموں کی پہچان ہوتی ہے۔ دیکھا جائے تو مذہب اسلام نے ہمیں جو طرز زندگی سکھایا ہے وہ اختیار کرتے ہوئے دوسری قومیں مہذب قوم کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ اگر ہم بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں اور دوسروں سے ویسا ہی برتاؤ کریں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ ہم پھر سے دنیا کی بہترین اور تہذیب یافتہ قوم بن جائیں۔ ناظرین کرام، اسلام میں ایمان اور اخلاق ایک دوسرے کا لازم و ملزوم ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان ہی اخلاق سے ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن ایمان کا تو دعویٰ کرے مگر اخلاقیات سے بے بہرا ہو۔ یاد رکھیے، جس معاشرے میں اخلاق ختم ہو جائے وہ کبھی مہذب معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اخلاق سے خالی معاشرے میں کبھی اجتماعی رواداری اور باہمی بھائی چارہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ جس معاشرے میں جھوٹ اور بددیانتی عام ہو جائے وہاں کبھی امن و سکون نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، جب ایک شخص پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ پیدائشی طور پر شریف ہوتا ہے اور نہ ہی مجرم، بلکہ اس کے ایک اچھے انسان بننے اور مجرم بننے میں یہ معاشرہ ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پرسکون ہو اور ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہو تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ اچھا معاشرہ بہترین انسانوں سے ہی تشکیل پاتا ہے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی تہذیب و تمدن دیکھنا ہو تو وہاں کی سڑکوں اور شاہراہوں پر پیش آنے والی سرگرمیوں کو دیکھو، وہاں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھو۔ وہاں کی سرگرمیوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ معاشرہ کیسا ہے، کیونکہ معاشرے کا ہر فرد سڑک پر آتا ہے، اس لیے اس معاشرے کا مزاج اور رویہ بھی سڑکوں پر ظاہری طور پر بھی نظر آ جاتا ہے۔ تہذیب یافتہ معاشرے کی سڑکوں پر گاڑیاں اپنے اپنے قطاروں میں نظر آتی ہیں۔ یہاں ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا، دوسروں کو عزت دینا، بزرگ شہریوں کو ترجیح دینا، سڑک پار کرنے والے پیدل افراد اور ایمبولینس کو راستہ دینا فرض تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں سڑکوں پر لوگ سائلنسر نکال کر ایک پہیے پر آڑی ترچھی موٹر سائیکل چلائیں گے، گاڑی کا ہارن زور زور سے بجائیں گے، دوسروں سے آگے نکلنے کے چکر میں خطرناک طریقے سے اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، راستے میں گاڑی ٹھہرا کر ٹریفک جام کر دیں گے، سرعام دوسروں سے بدتمیزی کریں گے، اور اس پر المیہ یہ کہ ہم کبھی بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے۔ خاص کر سڑکوں پر آپ نے آئے دن اس کا نظارہ کر سکتے ہیں جہاں ٹریفک کے دوران کسی بھی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا جانے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں، گھورتے ہیں، پھر بات تو میں سے شروع ہوتی ہے اور معاملہ گالی گلوچ اور مار پیٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ مگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی
اپنی غلطی تسلیم کرنے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہونے کے فوری بعد اگر کوئی ایک فریق بھی سوری بول دے، معذرت خواہی کر لے، تو معاملہ جہاں کا وہیں ختم ہو سکتا ہے، مگر ایسا کرنے میں انانیت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہ تربیت اور وہ ماحول آڑے آ جاتا ہے جس میں وہ پلا بڑھا ہوتا ہے، وہ ماحول جہاں غلطی تسلیم کرنا اپنی بے عزتی تصور کی جاتی ہے، جہاں معذرت خواہی کو معیوب بات سمجھی جاتی ہے، اور اپنی غلطیوں پر اکڑ کر بات کرنا، سامنے والے پر دھوس جمع کر بات کرنا، بات بات پر گالی استعمال کرنا پہلوانی اور مردانگی تصور کی جاتی ہے۔ آج ہماری اخلاقی ابتری کا حال یہ ہے کہ جہاں تھوکنا منع ہے وہیں زیادہ تھوکتے ہیں، جہاں کوڑا پھینکنے پر پابندی عائد ہو، یعنی جہاں پر لکھا ہو کہ یہاں کچرا پھینکنا منع ہے، ہم وہیں کوڑے کا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ کچرے کے ڈبے اندر سے خالی ہوتے ہیں اور ان کے باہر کوڑے کا ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ یہ ہے ہماری معاشرتی زندگی میں تربیت کی کمی کا حال۔ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے منع کیا جائے۔ سوال یہ، کیا اسلام امن کا دین نہیں ہے اور امن و سلامتی کی بات نہیں کرتا؟ کیا اسلام امن کے ساتھ رہنے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے پر زور نہیں دیتا؟ کیا اسلام دوسروں کے لیے تکلیف پہنچانے کے خلاف نہیں ہے؟ ناظرین کرام، یاد رکھیے، ایک بار اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اچھا مسلمان ہونے کے لیے ایک اچھا انسان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم ایک اچھا انسان نہیں تب تک ہم ایک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہے اور ہم خود کو مسلمان تصور کرتے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار ہمارے غلط کرتوتوں کی وجہ سے ہم سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک ظالمانہ اور حاسدانہ ہوتا ہے۔ ہماری عزت رسانی سے محلے والے محفوظ نہیں ہوتے ہیں، مگر ہم خود کو مسلمان تصور کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی ایسی اخلاقی تربیت کی تھی کہ دشمنان اسلام بھی ان کے اخلاقی رویے کے معترف تھے۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک پتھر نظر آیا جو وہاں سے گزرنے والوں کے لیے تکلیف کی وجہ بن سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اپنے دست مبارک سے ہٹا دیا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ راستے میں پڑے پتھر کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے کانٹے کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دینا صدقہ ہے۔ جس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو اتنا شدت سے اختیار کیا کہ ایک بار کسی راستے سے یہودیوں کا ایک گروپ گزر رہا تھا کہ راستے میں ایک پتھر نظر آیا۔ یہودی گروپ کے سربراہ نے کہا، خدا کی قسم میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس راستے سے کسی مسلمان کا ابھی تک گزر نہیں ہوا۔ اگر اس راستے سے ایک بھی مسلمان کا گزر ہوتا تو راستے میں یہ رکاوٹ نظر نہیں آتی، یہ پتھر نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، وہ کیا زمانہ تھا کہ جب مسلم دشمنوں کو بھی، اسلام کے دشمنوں کو بھی مسلمانوں کے اخلاقی رویے کا کس قدر یقین تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ دوسروں کے لیے باعث رحمت تو ہو سکتا ہے مگر کسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اور ایک آج کا مسلمان ہے، راستوں سے رکاوٹوں کو دور کرنا تو دور کی بات ہے، ہم راستوں میں رکاوٹیں پیدا کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ شہروں میں تو عجیب ٹرینڈ بن چکا ہے، کسی تقریب کا موقع آیا تو گلی کا پورا راستہ ہی بند کر دیا، واٹر کنیکشن لینا ہو تو راستے کھود کر ویسا ہی چھوڑ دیا، چاہے راستے گزرنے والے کو جتنی بھی تکلیف ہو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بچوں کی جانب سے تیز رفتاری سے بائک چلانے کا عذر بتا کر ہر 10-20 قدم پر ہم نے اونچے اونچے اسپیڈ بریکرز بنا لیے، چاہے وہاں سے گزرنے والے بائکرز کی کمر میں ڈسک بریک کا مسئلہ پیدا ہو جائے، زندگی بھر کے لیے کوئی اسپونڈلائسس کا مریض بن جائے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ریڑھ کی ہڈی میں گیپ آ جائے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہمارے گھر کے سامنے یا ہماری دکان کے سامنے اسپیڈ بریکر ضرور ہونی چاہیے۔ ناظرین، پہلے ہی لوگ سڑکوں کے گڑھوں سے پریشان ہیں، اس پر ہر گلی میں جا بجا اسپیڈ بریکرز لوگوں کی تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ
لاکھوں روپے خرچ کر کے گھر بناتے ہیں، مگر چھت سے برساتی پانی کے بہاؤ کے لیے 2 فٹ کا لمبا پائپ یوں سیدھا چھوڑ دیتے ہیں، چاہے اس کا پانی نیچے گزرنے والے لوگوں کے سروں پر گرے یا بدن پر، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ حالانکہ تھوڑا اور خرچ کیا جائے تو اوپر سے نیچے تک پائپ لا کر چھوڑا جا سکتا ہے، مگر نہیں۔ ناظرین کرام، بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اخلاقی نقطہ نظر سے ہمارا یہ عمل تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ہے، بالکل خلاف ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ مذہب اسلام میں راستے کے بھی حقوق متعین ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم وہاں بیٹھنے پر مجبور ہیں، وہی ہماری بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں ہم باتیں کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر وہاں بیٹھنے کی مجبوری ہے تو پھر راستے کا حق بھی ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف دینے سے بچنا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، یہ راستے کی حقوق ہیں۔ یا تو وہاں یعنی راستے کے چبوتروں پر بیٹھنا چھوڑ دو یا راستے کا حق ادا کرو۔ اسی طرح بخاری شریف میں بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک کانٹا دیکھا اور اسے راستے سے ہٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور پھر فرمایا کہ اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ تکلیف دینے والی وہ تمام چیزیں ہیں جو وہاں سے گزرنے والوں کے لیے تکلیف دینے کا سبب بن جائے۔ یاد رکھیے، اسلام میں ایمان اور اخلاق 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کی پہچان ہی اخلاق سے ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان ایمان کا تو دعویٰ کرے مگر اخلاقیات سے عاری ہو، خالی ہو۔ ناظرین، یہ ہماری بدبختی ہے کہ آج وہ ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں دھیرے دھیرے پیدا ہو رہی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں پائی جاتی تھی۔ آج دنیا میں اسلام بدنام ہے اور اس کا حقیقی چہرہ مسخ ہو چکا ہے۔ یہ کسی اور نے نہیں، خود ہم نے کیا ہے۔ آج دنیا کے ہر کونے سے ہمارے عظمت والے دین پر انگلیاں اٹھتی ہیں، اس پر نکتہ چینیاں کی جاتی ہیں۔ آج دنیا ہماری بداخلاقی، ناانصافی اور دھوکہ دہی کو دیکھ کر مذہب اسلام کو بھی ویسا ہی دین تصور کرتی ہے۔ آج دین و مذہب کا صرف نام رہ گیا، اس کی جگہ دنیا پرستی نے لوگوں کو اپنی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے واضح طور پر قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونِ حیات ہے۔ زندگی کے جس شعبے میں تمہیں ضرورت ہے، حضور پاک کی زندگی سے رہبری حاصل کرو، رہنمائی حاصل کرو۔ آج اگر ہمارا معاشرہ اپنے رب کی اس حکم اور اس ہدایت پر عمل کر لے تو یقین جانیے معاشرہ سے تمام اخلاقی خرابیاں خود بخود دور ہو سکتی ہیں اور معاشرہ اخوت بھائی چارہ کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ بہرحال آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کے حسن اخلاق کو اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور سیاست ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئے پروگرام میں، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔